بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے اللہ کے 99 نام ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں۔ جو بندہ جس نیت کے ساتھ جس نام کو پکارے گا، میرا رب عرش والا اس بندے کی اس پکار کو سن کر اس کی امید کو پورا فرمائیں گے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا یہ عین عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر بھی اسماء الحسنی کا ذکر فرمایا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب سے پہلے بات میری سماعت فرمائیں کہ ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ سہارے ڈھونڈو تو اللہ کے ڈھونڈو۔ اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کی طرف، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات کی طرف متوجہ نہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میرے نبی کا یہ درس ہے۔ ایک دن مسجد نبوی کے اندر میرے نبی کو بچھو لڑ گیا، تو ایک صحابی رسول اس کو بھی اس نے ڈسا۔ نماز پڑھ رہے تھے تو اس وقت وہ چلا گیا، لیکن وہ ساری رات تڑپتا رہا۔ صبح آتا ہے، کہتا ہے، یا رسول اللہ، رات کو مجھے بچھو لڑ گیا تھا، تو رات کو بڑی تکلیف تھی، رات کو آپ کے پاس نہیں پہنچا کہ چلو دعا کر لیتا، تو دعا کروا لیتا۔ میں نے پھر اللہ کو پکارا۔ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے بھی لڑا تھا، مجھے بھی ڈسا تھا اس نے، تو میں بھی اللہ کو پکار رہا تھا۔ تو جب بھی آپ پر کوئی مصیبت پریشانی ہو تو اللہ کو پکارا کرو۔ ناظرین، میرے نبی کی 63 سالہ زندگی قرآن کے اندر ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ان صلاتی، میں جو نماز پڑھتا ہوں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اوابین، کوئی بھی نماز جو ہے میں جو پڑھتا ہوں، فقط میرے دل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا ایک سبب ہے۔ میرا مقصد ہی صرف ایک ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَنُسُكِي، جو میں قربانی کرتا ہوں وہ خواہ مالی ہو یا جانی ہو، کوئی بھی قربانی، اس کا تعلق، اس کی فکر، اس کا رخ صرف میرے اللہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسرے نمبر پر فرمایا وَمَحْيَايَ، یہاں پر تو میرے نبی نے زندگی کا ایک ایسی بات کر دی، جیسے کہتے ہیں نا کہ مکدی چکدی گل، وہ فرمائی وَمَحْيَايَ، کہ لوگوں 63 سالہ زندگی میں جو ایک ایک سانس میرے منہ سے نکلا ہے، میرا وجود حرکت کر رہا ہے، اس کا تعلق یہ فقط میرے اللہ کے لیے، بس اللہ کی مرضی کے مطابق میں نے گزارا ہے۔ آخر پر فرمایا وَمَمَاتِي، اور میری جو موت ہے وہ بھی للہ رب العالمین۔ میرے نبی نے 4 چیزیں بتائیں، اور یہی 4 چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے مانا ہے اپنے آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ کو۔ ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہمارا یقین اندر سے اللہ پر ہونا چاہیے، اندر سے۔ جب اللہ پر ہوتا ہے تو اللہ پاک پھر خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ دل کے اندر اس مخلوق کا تصور رکھ کر چلیں گے کہ میرا رازق وہ ہے، میری حاجت یہ پوری کرے گا، مجھے یہ بیٹا دے گا، میرے نفع نقصان کا، میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو میرے بھائی، پھر وہ عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ بندے کا جو اصل مرکز ہے وہ اللہ ہونا چاہیے، سوچ کا مرکز، کیونکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، اور تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آزماتا ہے، بیٹے نہ دے کر بھی، بیٹیاں نہ دے کر، اولاد نہ دے کر، پیسہ نہ دے کر،
سب کچھ لے کر بیمار کر کے کہ اب میرا بندہ یہ کیا کرتا ہے، کیا مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس جائے گا یا میرے پاس آئے گا۔ یہ ایک آزمائش کی گھڑیاں ہیں، یہ آزمائش کے لمحے ہیں، یہ آزمائش کے سال، مہینے، گھنٹے اور دن ہیں میرے بھائی۔ اس میں ایک امتحانات ہے۔ اللہ کو کبھی نہ چھوڑو، اللہ کو کبھی نہ چھوڑو۔ جس نے اللہ کو چھوڑ دیا سمجھ لے کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا، اور جس کو اللہ نے چھوڑ دیا وہ ذلیل ہو گیا۔ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، کیونکہ اللہ کی صفتوں میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کی صفتیں کیا ہے؟ اللہ سے مانگنا، رزق دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے۔ تو جب ذہن کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کو انسان بھول کر جب مزاروں پر، پیروں کے پاس، بتوں پر، پتھروں پر یقین انسان کھا جاتا ہے نا، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، پھر یہی شرک ہوتا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی اللہ کے ولی بنے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کی پاسداری کی ہے، تب وہ اللہ کے ولی بنے ہیں۔ تو انہوں نے ایک ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر تم بھی برگزیدہ بندہ بننا چاہتے ہو تو اللہ کی پیروی کرو، محمد مصطفیٰ کے سامنے غلامی کا دوپٹہ اپنے گلے میں ڈالو۔ یہ کیا ہوا کہ ہم اس رب کو چھوڑ کر، اس آخری رسول کو چھوڑ کر تو ان کے پاس آ گئے، اور وہ زندہ بھی نہیں، عالم برزخ پہ ہے۔ اللہ سے مانگو جو زندہ ہے، یا حیو یا قیوم۔ میرے بھائی اور دوستو، چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ اصل عقیدہ، ذہن انسان کا کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں، ایک روٹی لو، اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ یا غنیو یا مغنیو، دیسی روٹی، دیسی اوپر گھی لگاؤ، روٹی خوشک ہو، دیسی گھی لگا کر چھوٹے چھوٹے بریک ٹکڑے اس کے اوپر دم کر کے، یا اللہ ہو یا غنی ہو یا مغنی ہو، اللہ کا ایک ذاتی نام، 2 صفاتی نام، یا غنی ہو یا مغنی ہو، ایک تصویر چھوٹے چھوٹے بریک پیسز کر کے پرندوں کے آگے پھینک دو، صاف تھالی میں رکھ کر، اور ساتھ پانی بھی رکھو، چند دن کرو، زندگی نہ بدلی تو مجھے کہنا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو، لیکن دل کے اندر تصور اس رب ذوالجلال کا ہونا چاہیے کہ میرے اللہ تو راضی ہو جا، میں تیری مخلوق کو خوش کر رہا ہوں، اور تیرے 2 نام میں نے پڑھے ہیں، ایک تیرا ذاتی نام بھی ہے، اور آپ کے نبی، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر میں نے درود پڑھا ہے، یا اللہ میری مدد فرما۔ دیکھو مدد کیوں نہیں آتی، ذہن کلیئر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا